ولادت اور آپ کی صورت کے متعلق چند باتیں عرض کی تھی، اور میں نے بتایا تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت بھی بے مثال ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صورت بھی بے مثال ہے، لیکن اگر غور کیا جائے تو یہ دونوں چیزیں غیر اختیاری ہیں۔ آج ہم میں سے کوئی بندہ یہ کوشش کرے چاہے کہ میرے گھر میں ایسی ولادت ہو جیسے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تھی، تو کوئی بندہ اس کا اختیار نہیں رکھتا، اور اسی طریقے سے کوئی بندہ چاہے کہ میری یا میرے بچے کی شکل و صورت ایسی ہو جیسی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تھی، تو کوئی بندہ اس کا اختیار نہیں رکھتا۔ اور یاد رکھو، دین اختیاری چیز ہے، دین غیر اختیاری نہیں ہے، دین اختیاری چیز ہے۔ جو چیز میرے آپ کے اختیار میں نہیں ہے، لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، وہ ہمارا دین نہیں ہے۔ دین ہمارا وہی ہے جو ہمارے اختیار میں ہے، اور جس کو ہم اپنے ارادے سے، اپنے قصد سے، اپنے اختیار سے کریں گے یا چھوڑیں گے، یہ دونوں صورتیں یہ دین ہے۔ اور جو ہمارے اختیار میں نہیں ہے، اس کا کرنا، اس کا چھوڑنا ہمارے اختیار میں نہیں ہے، وہ ہمارا دین نہیں ہے۔ تو اس لیے یہ بات ذہن میں ہونی چاہیے، ایک ہے کسی چیز کا باعث برکت ہونا، یہ الگ چیز ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ، بلکہ ہمارا عقیدہ ہے منتسبات نبوی، کوئی بھی دنیا کی چیز ہے جس کی نسبت سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہے۔ حضور نے بکریاں پالی، جن بکریوں کی حضور کے ساتھ نسبت ہو گئی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اونٹنیاں تھیں جن کی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ساتھ نسبت ہو گئی۔ آپ نے کوئی جوتا پہنا، آپ نے کوئی کپڑا پہنا، آپ نے کوئی عصا مبارک اپنے ہاتھ میں لیا، آپ جس جگہ پر بیٹھے، آپ جس جگہ پر چلے، جس شہر میں رہے، اس طریقے سے جن جن چیزوں کا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کوئی نسبت، کوئی تعلق بنتا گیا، ان کو منتسبات نبوی کہتے ہیں۔ تو یہ ساری کی ساری باعث برکت ہے، اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے۔ ان کا تذکرہ کرنا بھی، ان کا تذکرہ سننا بھی، یہ باعث برکت ہے، لیکن وہ دین نہیں ہے۔ دین وہ ہے جو اختیاری ہو، غیر اختیاری چیز دین نہیں ہوتی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صورت ایسی بے مثال ہے کہ کسی نے کیا عجیب کہا ہے، سر سے لے کے پاؤں تک تنویر ہی تنویر ہے، سر سے لے کے پاؤں تک تنویر ہی تنویر ہے، جو بولتا ہے تقریر وہ قرآن کی تفسیر ہے۔ محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم کے کسی حصے کو لے کے آدمی اگر دیکھتا رہے، جتنی دیر دیکھتا رہے گا، چاہے گھنٹے گزر جائیں چاہے دن گزر جائیں، جتنی دیر دیکھتا رہے گا اتنا ہر لمحہ اس کو نئی صورت نظر آتی جائے گی۔ اس لیے کبھی ان کو دیکھ کے کوئی بندہ اکتاتا نہیں تھا، یار بار بار تو دیکھا ہے، بس اب دیکھ دیکھ کے تھک گیا ہوں، وہی تو ہے جس کو کل دیکھا تھا، وہی تو ہے جس کو پرسوں دیکھا تھا، وہی تو ہے جس کو روزانہ دیکھتے ہیں۔ نہیں، جو بندہ جتنا دیر بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھتا رہے گا، جتنی ٹک ٹکی باندھ کے، جتنا اپنی آنکھیں ٹکا کر کے، جتنی دیر بھی دیکھتا رہے گا، ہر لمحہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا نیا حسن اس پر کھلتا چلا جائے گا، نیا حسن اس پر نکھرتا چلا جائے گا۔ اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا جو حسن ہے وہ حسن یوسف سے بھی زیادہ ہے علیہ الصلاۃ والسلام۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی جسم کا عضو ہے اتنا حسین، اتنا موزوں، اتنا مناسب کہ اس سے زیادہ حسین، اس سے زیادہ موزوں، اس سے زیادہ مناسب گویا ہو ہی نہیں سکتا۔ یہ ہمارا عقیدہ ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہر لحاظ سے
کامل ہیں، اکمل ہیں، مکمل ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی حضرت جابر رضی اللہ عنہ کی مشہور حدیث ہے کہ 14ویں کی رات ہے، چاند چمک رہا ہے، مطلع بالکل صاف ہے اور چاند کی چمک پوری آب و تاب کے ساتھ ہے، تو حضرت جابر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں ہیں، آسمان کے چاند کو دیکھتے ہیں، پھر دیکھنے کے بعد پھر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کو دیکھتے ہیں، یوں گویا کہ آپس میں تقابل کر رہے ہیں، اور تقابل کے بعد یہ سمجھتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا حسن و جمال، آپ کے چہرے کا نور، آپ کے چہرے کی چمک 14ویں کے رات کی چاند سے بھی زیادہ ہے۔ اسی کو پھر کسی شاعر نے یوں کہا ہے، چاند سے تشبیہ دینا بھلا یہ بھی کوئی انصاف ہے، چاند کے چہرے پہ چھائیاں مدنی کا چہرہ صاف ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا حسن چاند کے حسن سے بھی زیادہ ہے۔ میں نے جو کل شعر پڑھے تھے حضرت اپنا جامی صاحب کے، جو بڑے عاشق رسول گزرے، جنہوں نے قصیدہ بردہ لکھا تھا، جن کے بارے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا خواب میں مدینہ طیبہ کے گورنر کو آیا تھا کہ بھی جامی کو یہاں میرے پاس نہ آنے دو، اگر اس نے آ کر کے میرے روضے پر یہ قصیدہ بردہ پڑھا تو اس شعر میں جہاں وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے مصافحے کی تمنا کرتا ہے، اپنی ملاقات کی کہ مجھ سے مصافحہ کیا جائے، تو فرمایا جب وہ یہ تمنا کرے گا تو میری قبر سے میرا ہاتھ بہر آئے گا اور لوگوں کے لیے فتنہ بن جائے گا، اس لیے جامی کو روک دیا جائے۔ وہ عاشق رسول علامہ جامی، اس کا یہ شعر ہے جس میں یا صاحب الجمال و یا سید البشر من وجهک المنیر لقد نور القمر لا یمکن الثناء کما کان حقہ۔ اب یہاں تک اس نے عربی بولی ہے، آگے کہتا ہے بعد از خدا بزرگ توئی قصہ مختصر، یہ فارسی بولی ہے، اس کی اپنی مادری زبان چونکہ فارسی ہے، جامی رحمہ اللہ کی اپنی مادری زبان فارسی ہے، اس لیے اس نے پہلے 3 کی باتیں لائنیں عربی کی ہیں، چوتھی لائن وہ فارسی زبان کی ہے کہ بعد از خدا بزرگ توئی قصہ مختصر۔ بات اسی پر ختم ہو جاتی ہے کہ بس اللہ کے بعد محمد صلی اللہ علیہ وسلم، لیکن اتنا بڑا عاشق رسول بھی یہ کہتا ہے کہ اللہ کے بعد از خدا بزرگ توئی، یہ نہیں کہتا اللہ کے برابر، اور ہم نے تو پتہ نہیں کہاں تک بنا لیا اللہ کے برابر، تو حضور کو پتہ نہیں کیا بناتے نہ بناتے، پیر عبد القادر جیلانی، پیران پیر محبوب سبحانی، ان کے بارے میں پتہ نہیں کیا کیا کس سے من گھڑت بنا لیے، کیونکہ خدا پر بھی ان کا آرڈر چلتا ہے، ان کے سامنے خدا بھی الیاذ باللہ مجبور ہے۔ اس طرح کی باتیں یہ انتہائی نازیب اور نامناسب ہیں۔ تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صورت بھی حد درجہ اعلیٰ درجے کی ہے، بے مثال صورت ہے محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ ہجرت والی رات حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ غار کے اندر محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار کرتے ہیں، اور 1 to 1 تنہائی میں، کوئی وہاں تیسرا انسان نہیں ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہیں اور ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ اس دیدار کی قیمت حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ یہ لگاتے ہیں، ابو بکر صدیق سے فرماتے ہیں میری ساری زندگی کی ساریاں نیکیاں لے لو اور مجھے وہ تنہائی والے دیدار والی لذت وہ دے دو، تو ابو بکر صدیق نے انکار کر دیا۔ اس لیے کہا جاتا ہے کہ ابو بکر صدیق کی کہ جب پوچھا گیا کہ آپ کی سب سے بڑی خوشی اور سب سے بڑا آپ کے لیے قیمتی لمحہ زندگی کا، فرمایا وہی جو حضور کے چہرے کو میں تنہائی میں تکتا رہا، دیکھتا رہا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دید ابو بکر کی عید تھی، حضور کی دید ابو بکر کی عید تھی رضی اللہ تعالی عنہ۔ تو اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی صورت بھی بے مثال ہے، لیکن یہ دونوں چیزیں، ولادت بے مثال ہو، صورت بے مثال ہو، یہ دونوں غیر اختیاری ہیں، کوئی اس کے ہم مکلف ہی نہیں ہیں کہ ہم اس طریقے سے کر کے دکھائیں، ہم اس کو اپنائیں، ہم اس کی نقل اتاریں، ہم اس کے مکلف ہی نہیں ہیں۔
عجیب بات ہے، ابھی آج 11 ہے، کل 12 ہوگی، بچے بنائے جاتے ہیں، ان کو وربی لباس پہنائے جاتے ہیں، الیاذ باللہ وہ تشبیہ ہوتی ہے کہ یہ محمد ہے۔ پھر عورت کوئی بنائی جاتی ہے، پھر یہ دائیہ حلیمہ ہے، پھر یہ عورت بنائی جاتی ہے، یہ حضرت آمنہ ہے، یہ اونٹنی ہے قصوہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی، یہ ساری تشبیہات بنائی جاتی ہیں۔ اور یہی تشبیہات اگر غیر مسلموں نے بنائی تو ہم نے اس کو کہا کہ انہوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے کارٹون بنائے، فلاں بنائے، لہٰذا ان کے خلاف ہم نے مہمیں چلائیں، ٹیلی نار کے خلاف مہم چلاؤ، اس کے ملک ور نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شبیہیں بنائی ہیں۔ لوگوں نے ایک ویڈیو بنائی ہے پوری حضرت یوسف علیہ السلام کے قصے کی، ایک ویڈیو بنائی ہے پوری جو فرعون اور موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ بیان کیا۔ علماء نے بالاتفاق فتویٰ دیا کہ ایسی ویڈیوز بنانا بھی ناجائز ہے، ان کا دیکھنا بھی ناجائز ہے، ان کا چلانا بھی ناجائز ہے۔ اب وہ ویڈیو کی شکل میں تو ناجائز ہیں، اور اگر ہم براہ راست شیعوں کی طرح کوئی دلدل بنا لیتا ہے، کوئی وہ گھوڑا بنا لیتا ہے، کوئی اس پر حضرت حسین کو بٹھا دیتا ہے، کوئی حسن کو بٹھا دیتا ہے، کوئی اور علی اصغر علی اکبر بنا دیتے ہیں، تو وہ تو سارے کفر اور شرک بن جاتے ہیں۔ وہ تعزیہ تابوت بنائیں تو غلط بن جاتا ہے۔ اور وہی ساری تشبیہات جو انہوں نے آل رسول کے ساتھ کی ہیں، ان ظالموں نے ذات رسول کے ساتھ کی ہیں۔ وہ آل رسول کے ساتھ کرتے ہیں اور یہ ذات رسول کے ساتھ کرتے ہیں۔ وہ بھی ان کے منکر ہیں، یہ بھی ان کے منکر ہیں، وہ بھی ان کی گستاخی کرتے ہیں، یہ بھی نبی کی گستاخی کرتے ہیں۔ نبی کے نام کا جلوس ہے، اس میں بے نمازی ہیں، نبی کے نام کا جلوس ہے، اس میں داڑھی منڈے ہیں، نبی کے نام کا جلوس ہے، اس میں شرابی ہیں، نبی کے نام کا جلوس ہے، اس میں مردوں عورتوں کا اختلاط ہے، نبی کے نام کا جلوس ہے، وہ نماز نہیں پڑھتے، نبی کے نام کا جلوس ہے اور وہ دین شریعت کی پابندی نہیں کرتے، نبی کے نام کا جلوس ہے اور اس کے اندر پتہ نہیں کیا دھمالیں ڈالی جاتی ہیں، ناچا جاتا ہے، کیا کیا پتہ نہیں خرافات اور رسومات اور کیا کیا بے حیائی کی حدیں پھلانگی جاتی ہیں، اور پھر گلیاں سجائی جاتی ہیں، 3-4 دن ان گلیوں میں ساری رات کو حرام خور لڑکے، حرام خور لڑکیاں، وہ نبی کے نام پہ کوئی مدینے کی تشبیہ ہے، کوئی مکے کی تشبیہ ہے، اور گلیوں کے اندر سے جو ہوئی ساری رات حرام دیکھا جاتا ہے، حرام بولا جاتا ہے، حرام سنا جاتا ہے، اور وہاں ساری خرافات ہوتی ہیں۔ اور یہ کیا ہو رہا ہے؟ یہ نبی کا میلاد منایا جا رہا ہے۔ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے ساتھ وہ کر رہے ہیں جو ان ظالموں نے نبی کی آل کے ساتھ کیا ہے، وہ بھی غلط ہے۔ ہم نے بالاتفاق کہا ہے کہ غلط ہے، یہ بھی غلط ہے۔ اگر ان سے پوچھا جائے کہ 10 سال پیچھے چلے جاؤ، 20 سال پیچھے چلے جاؤ، 50 سال پیچھے چلے جاؤ، تمہارے باپ دادا پردادا، جکڑ دادا، سکڑ دادا، مکڑ دادا، انہوں نے کبھی جلوس نہیں نکالا تھا، کبھی انہوں نے تسبیحیں نہیں بنائی تھی، تو ان کا دین اگر کامل تھا، اکمل تھا، مکمل تھا، ٹھیک تھا، تو پھر تمہارے دین کو کیا ہو گیا؟ ان جلوسوں کے بغیر، ان ساری خرافات کے بغیر، ان ساری دھمالوں کے بغیر، ان ناچ گانوں کے بغیر، ان حرام کاموں کے بغیر اگر نبی کا میلاد اس وقت بھی تھا تمہارے بقول، تو پھر آج وہ انداز کیوں نہیں ہو سکتا؟ آج یہ کہاں سے نئی باتیں آ گئیں؟ اور ہر سال کوئی نہ کوئی نئی۔ پچھلے سال کا واقعہ تھا، ملتان کے اندر باقاعدہ طور پر میلاد کے جلوس میں ایک نوجوان حسین عورت کو کرائے پہ لیا گیا، اس کو حور بنا کے پیش کیا گیا، اور باقاعدہ اس نے 12 ربیع الاول کے بعد جب اس کو پیسے کرایہ نہیں ملا، اس نے عدالت میں جا کے ان کے خلاف کیس دائر کیا، اور وہ باقاعدہ کیس چلا ہے کہ انہوں نے میرے سے طے کیا تھا اتنا کرایہ مجھے دینا تھا اور وہ مجھے نہیں دیا گیا۔ تو اب یہ نبی کی ذات کے ساتھ ظلم نہیں ہے؟ یہ نبی کی ذات کے ساتھ کتنا خرافات ہو رہی ہیں، اور ہم مسلمان جن کے دلوں کو زخمی کیا جاتا ہے، اور پھر شیعوں کی طرح وہ بھی سنی کی آبادی آ جائے گی تو ان کی آوازیں اونچی ہو جائیں گی، ان میں جوش پیدا ہو جائے گا، وہ جی سنیوں کی آبادی آ گئی ہیں، ذرا نعرہ زور سے لگاؤ، شیعہ اپنے کام ذرا زور سے کرو، پتہ چلے کہ ہم ہیں۔ ان ظالموں کا بھی یہی ہے کہ اگر دیوبندی کا گھر آ جائے گا، صحیح عقیدے والے کا گھر آ جائے گا، صحیح عقیدے والے کی مسجد آ جائے گی، تو ان کی جوش زیادہ ہو جائے گا، ان کا اندر سے عشق رسول اور زیادہ ابلے گا۔ اب یہ کیا ہو رہا ہے؟ یہ ساری شیطان
کی کارروائی ہے، شیطان کی کارستانی ہے، یہ کوئی دین اسلام کا اس کے ساتھ واسطہ تعلق بالکل نہیں ہے۔ اس لیے ہمیں